اللہ 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 اللہ۔ پورا معاشرہ اس ایک سنت پہ قائم ہوتا ہے۔ اگر دلوں میں نفرت پیدا ہو جائے تو سارا معاشرہ جنگل بن جاتا ہے، سارا معاشرہ کانٹوں سے بھر جاتا ہے۔ اگر آپ یہ عورتیں یا ہم اپنے دلوں کو صاف کرنا سیکھ لیں، اللہ کی قسم جنت کے مزے دنیا میں شروع ہو جاتے۔ میں نے ایک ریسرچ پڑھی کہ جو لوگ پازیٹیو سوچتے ہیں انہیں جم جانے کی ضرورت نہیں ہے، ان کو پورے دماغ سے پازیٹیو میسج جاتا ہے، پوری باڈی فریش ہو جاتی۔ اور جو نیگیٹو سوچتے ہیں، نیگیٹو بولتے ہیں، ان کو جم جانے کا فائدہ کوئی نہیں، کیونکہ پوری باڈی میں نیگیٹو پیغام جا رہا ہے، نیگیٹو پیغام جا رہا ہے۔ او اے ہو جا، او اے ہو جا، او اے ہو جی، او اے ہو جی، وہ سارا دن اے چکر چ لگے رہ جاندے۔ ہن بھاویں تسی کشتے کھاؤ تو بھاویں وزن چاہو، تواڈے پلے ککھ نہیں۔ اگر آپ پازیٹیو سوچتے ہیں، پازیٹیو بولتے ہیں، تو آپ کو کسی جم جانے کی ضرورت نہیں، پوری باڈی کو آپ کا دماغ فریش کر دے گا۔ لیکن آپ نے اسے زہر سے بھر دیا۔ ہمارے ہندوستان پاکستان کے لوگ انتقام کو ایسے پالتے ہیں جیسے بچہ ماں پالتی، جیسے مالی پودے کو پالتا ہے، اگلی نسلوں کو کیا کر جاتے ہیں، انہاں دے نال تسی بائیکاٹ ہی رکھنا جے۔ عزیزہ جی سلام دعائی ختم کر چھڑی، اور لڑائی کس بات کی؟ لوجہ سے رشتہ مانگے، رشتہ ہی نہیں دیتا۔ وہ کوئی بکری تنو ہاتھ بدا دے، وہ بیٹی ہے اس کی، اس کو اتنا حق حاصل نہیں کہ اپنی بیٹی کے لیے فیصلہ کرے۔ اصل تو حق بیٹی کو حاصل ہے۔ ہمارے بر صغیر میں تو بچیوں سے پوچھے، توڑا ہی تھوڑا پتہ کوئی نہیں، میں اپنے کہہ رہا ہوں کہ ہمیں تو بچوں سے پوچھتا ہی کوئی نہیں۔ ایک خاتون مجھ سے کہنے لگی کہ میرا رشتہ آیا ہوا ہے اور میرے باپ الگ کمرے میں بیٹھ کے مشورے کر رہے ہیں کہ کرنا ہے کہ نہیں کرنا، اور جس کا کرنا اس کو پوچھ ہی نہیں رہے۔ نہ بچوں سے پوچھتے ہیں، نہ بیٹیوں سے پوچھتے ہیں، اور ان کو باندھ دیتے ہیں، پھر ان کے مزاج ملتے نہیں ہیں، پھر طلاقیں ہونا شروع ہو جاتی۔ اللہ نے حق رکھا ہے، حق رکھا ہے۔ دیکھو ایجاب قبول کون کرتا ہے؟ لڑکا لڑکی، ماں باپ تو نہیں کرتے، لڑکا لڑکی کرتا ہے۔ اور یہ اتنا لازمی روکن ہے کہ اس کے بغیر نکاح نہیں ہوتا۔ ہمارے دوست ہیں، لطیفہ نہیں سنا رہا ہوں، صحیح واقعہ سنا رہا ہوں، منڈی باؤدین، ہمارے ذمہ دار دوست ہیں، ان کے گاؤں کا ایک بچہ بسوں پہ لگ گیا نوکری، اور ہمارے ہاں جو بسوں کا کنڈکٹر ہوتا ہے وہ سارا دن استاد جی آن دے، استاد جی جان دے، استاد جی کٹ لو، ہے نا؟ اگر آپ کو یاد ہے پاکستان کی ثقافت، استاد جی آن دو، استاد جی جان دو، استاد جی کٹ لو۔ تو اب اس کا نکاح ہو رہا تھا منڈی باؤدین گاؤں میں۔ مولوی صاحب آکھیا ہاں بھائی فلانے دی دیئے تا اتنا مارے تا میں تینوں دیتی، تو قبول کی تھی؟ اس نے کہا جی آن دیو۔ اچھا، اس کا بھائی اس کے ساتھ بیٹھا تھا، اس نے اس کو زور سے کون نہیں ماری؟ آندھا جی جان دیو۔ مولوی صاحب آکھیا پترا اے آن دیو جان دیو نال کم نہیں بڑھنا، اے تینوں قبول کرو آکھنا پاؤنا ہے کہ میں قبول کیتا۔ یہ اللہ نے بچے بچی کا حق بنا، ماں باپ کا حق تو نہیں بنایا۔ یہی کرنا ہے تو کرو، نہیں تو جو اپنی مرضی کرو۔ یہ ظلم ہے ماں باپ کا، یہ زیادتی ہے ماں باپ کی۔ میرے نبی نے فرمایا ما تزوجت وما زوجت الا بوحی من السماء نزل به جبریل۔ میں نے جہاں شادی کی، میں نے جہاں بیٹی دی، پہلے آسمان سے وحی آئی، پھر میں نے شادی کی، پھر میں نے بیٹی کی شادی کی، ٹھیک؟ اور میرے اللہ نے وعدہ کیا جہاں آپ کی شادی ہوئی، جہاں آپ کی بیٹی کی شادی ہوئی، سب جنت ہی، ٹھیک ہے؟ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پیغام صدیق لائے، خاموشی یعنی انکار۔ حضرت عمر نے مانگا، خاموشی، انکار۔ عبد الرحمن بن عوف نے کہا حضرت علی سے تو جا کے مانگ۔ وہ کہنے لگا میرا تو گھر بھی اپنا کوئی نہیں، مجھے کیسے دیں گے؟ کہا نہیں جا تو مانگ، تو تیرا انکار نہیں ہوگا۔ تو حضرت علی کو بھیجا، اور خود وہ باہر کھڑے ہو گئے، تو چپ کر کے جا کے بیٹھ گئے۔ اب آپ کو تو پتہ چل گیا بھی کیوں آیا۔ اب میں کہا علی کیسے آئے؟ چپ۔ کہ لگتا فاطمہ کے رشتے کے بارے میں آئے ہو؟ کہ جی۔ تو آپ نے کہا انشاءاللہ، انشاءاللہ کہہ کے اٹھ گئے۔
تو حضرت علی باہر نکلے، کہا دیکھا نا میں نے تمہیں پہلے ہی کہتا تو مجھے نہ بھیجو، انکار ہو گیا۔ تو عبد الرحمن بن عوف کہنے لگے کیسے، کیا کہا؟ کہا وہ بہو کچھ بھی نہیں کہا۔ کہا انشاءاللہ؟ کہا تو ہاں ہو گئی، نبی کی انشاءاللہ ہاں ہوتی ہے، پانی دے جو، نبی کی انشاءاللہ ہاں ہوتی ہے۔ یہ انشاءاللہ کیوں کہا؟ جبکہ پہلے میں آپ کو حدیث سنا چکا ہوں کہ آسمان سے وحی آئی، پھر میں نے بیٹی کی شادی کی، پھر میں نے اپنی شادی کی۔ ٹھیک، آپ نے اگر عورت کے شوق کی شادی ہوتی تو 25 سال کا نوجوان 40 سال کی عورت سے شادی کا شوق رکھ سکتا؟ مالی فن رساء من رغبت، یہ روایت میری نظروں سے گزری ہے، کہاں پڑھی مجھے یاد نہیں ہے، لیکن مجھے نص یاد ہے، الفاظ یاد ہیں، مجھے عورتوں کی کوئی حاجت نہیں ہے۔ جس نے اللہ کو آنکھوں سے دیکھ لیا ہو اس کے لیے کیا چیز رہ گئی پیچھے؟ 25 سال زندگی کے، اپنے سے 15 سال بڑی عورت جس کے 2 نکاح ہو چکے ہیں، بیوہ ہیں، ہر ایک سے اولاد ہے، 25 سال ان کے ساتھ گزار دیے، اور جب 50 سال سے آگے زندگی گئی اور آدمی کی ڈھلوان شروع ہوتی ہے تو اکٹھے 10 نکاح۔ یہ آسمان کی وحی تھی جس کی وجہ سے نکاح کیے گئے۔ کیوں کیے گئے؟ ایک وجہ آپ کو زندگی سمجھانا تھا کہ گھر کی زندگی کیسے گزارتے ہیں، ایک مرد گھر میں بطور خامد کیسے زندگی گزارتا ہے، یہ سکھانا تھا۔ گھر پیسوں سے نہیں چلتا ہے، گھر اچھے اخلاق سے چلتا ہے۔ مولوی صاحب کے مسئلوں سے گھر نہیں چلے گا، وہ اچھے اخلاق سے گھر چلتا ہے۔ 11 مختلف مزاج کی خواتین سے کچھ بھی نہیں دے رہے اور وہ قربان ہو رہی، 3 دن کا فاقہ ہے اور وہ قربان ہو رہی۔ کیا چیز دی؟ عزت دی، اخلاق دی، عزت دی، محبت دی۔ عرب کے ماحول میں بیوی سے اظہار محبت عیب تھا، معشوقہ سے اظہار محبت فخر، شاعری بھری پڑی ہے عرب کی شاعری۔ وَهَلْ تَبْكِينَ لَيْلَا إِذَا مِتُّ قَبْلَهَا وَقَامَ عَلَى قَبْرِ النِّسَاءُ النَّوَائِحُ كَمَا لَوْ أَصَابَ الْمَوْتُ لَيْلَا بَكَيْتُهَا وَجَادَ لَهَا دَمْعٌ مِّنَ الْعَيْنِ صَافِحُ وَأَغْبَتُ مِنْ لَيْلَا بِمَا لَا أَنَالُهُ بَلَا كُلُّ مَا قَرَّتْ بِهِ الْعَيْنُ طَائِحُ وَلَوْ أَنَّ لَيْلَ الْأُخَيْلِيَّةَ سَلَّمَتْ عَلَيَّ وَدُونِي جَنْدَلٌ وَصَفَائِحُ۔ ہر شعر میں وہ لیلہ کا نام لایا ہے، لیلہ کا نام لایا، دیکھو لیلہ 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 لیلہ، 4 بیت ہیں، چاروں میں لیلہ لیلہ لیلہ۔ یہ عرب کی معاشرت ہے، معشوقہ سے اظہار محبت اشعار میں، بیوی سے اظہار محبت موت، عیب۔ یہ ماحول ہے۔ اب اس ماحول میں واقعہ سناتا ہوں، پہلے اس ماحول کو دیکھو۔ اس ماحول میں ایک آدمی اللہ کے نبی سے بھری مجلس میں پوچھتے ہیں، یا رسول اللہ من احب الناس الیک، آپ کو سب سے زیادہ کس سے پیار ہے؟ آپ نے کہا عائشہ سے۔ عائشہ سے۔ پہلے ماحول ذہن میں رکھو، پھر آپ کی ہستی کو ذہن میں رکھو کہ کتنی بڑی ہستی ہیں۔ آپ نے کہا عائشہ سے۔ وہ تو چکر کھا گئے، انہوں نے کہا ایک ہی بڑی۔ انہوں نے ایک دم سوال بدلا، جی میرا مطلب ہے مردوں میں کس سے زیادہ پیار؟ تو آپ سمجھ گئے ان گل میری ہضم نہیں ہوئی، تو آپ نے کہنا تھا ابو بکر سے ہیں۔ تو آپ نے جواب دیا یا رسول اللہ میرا مطلب یہ ہے کہ مردوں میں کس سے زیادہ پیار ہے؟ تو آپ نے کہا عائشہ کے ابا سے۔ عائشہ کے ابا سے، پھر حضرت عائشہ کا نام لیا، عائشہ کے ابا سے۔ آپ کو زندگی سمجھانے کے لیے تھا یہ۔ حضرت عائشہ کو نوالے بنا کے کھلا رہے ہیں۔ یہ اظہار عشق نہیں ہے، یہ تعلیم ہے کہ گھر یوں چلتے ہیں، گھر پیسے سے نہیں چلتے، گھر اخلاق سے چلتے ہیں۔ ایک نوجوان میرے پاس ہے، کہا جی میری اور بیوی کی لڑائی بڑی ہے، مجھے کوئی تعویذ دو۔ میں کہا بیویاں تو تعویذ چل دے تو مولویاں تو کہا سب تو زیادہ بات ہوں اتنے تعویذ نہیں چل دے اور کم چلتا۔ اس نے کہا میں کیا کروں؟ میں کہا جب تم کھانے پہ بیٹھا کرو نا تو روزانہ 2-3 لقمے اپنی بیگم کو اپنے ہاتھ سے کھلا دیا کرو، بس ایڈی ساری گل۔ 2-3 ہفتے گزر گئے، مجھے تو یاد بھی نہ رہا، اس کا ویسے فون آ گیا حال چال پوچھنے۔
تو مجھے اپنی بات یاد آ گئی. میں نے کہا بھائی وہ میری نصیحت پہ عمل ہوا؟ کہا جی نہیں. میں کہا کیوں؟ کہنے کا شرم آتی. کہا بے وقوف، کمزور سے لڑتے ہوئے شرم نہیں آتی، بیچاری کمزور عورت. آپ نے گاما کا نام سنا؟ گاما پہلوان، گاما غلام محمد نام تھا، گاما گاما کہتے تھے. یہیں آپ کے لندن میں 1915 میں اس نے امریکن پہلوان تھا زبسکو، اس کو ہرایا تھا 2 گھنٹے کی کشتی کے بعد. تو اس کو ٹائٹل ملا تھا رستم زمان کا. امرتسر کا تھا، پھر لاہور شفٹ ہوئی ہیں، اس کا انتقال. بھولو اس کا بھتیجا تھا. تو وہ گیا سبزی لینے، تو سبزی والے سے کوئی بھاؤ تاؤ میں آگے پیچھے بات ہوئی، تو سبزی والے نے گلاس اٹھا کے گامے کو مارا. تو اس کے لگا یہاں کن پٹی، تو خون نکل آیا. اس نے پگڑی کھولی اور نیچے سے پگڑی کو کر کے نا یوں باندھ کے چل پڑا. تو لوگوں نے کہا پہلوان جی اے ماڑا جا تانوں مار گیا تو تسی بولے ہی کچھ نہیں. وہ کہنے لگا ماڑے نو ماردیاں شرم آتی. وہ کہنے لگا کمزور کو مارتے ہوئے شرم آتی، کمزور پہ ہاتھ اٹھاتے ہوئے شرم آتی. اس لیے میرے نبی نے فرمایا جو عورتوں پہ ہاتھ اٹھاتے ہیں ان میں کوئی بھلائی نہیں، ان میں کوئی خیر نہیں. میں کہا تو پہلے ایک کام کر پھر ویکھی انشاءاللہ. تو اس کا 1 گھنٹے بعد فون آیا. وہ تو جی کمال ہو گیا. میں نے کیا ہوا؟ کہا جو میں نے اس کے منہ میں لقمہ ڈالا اس کا منہ وہیں کھلا ہی رہ گیا اور لقمہ اندر ہی نہیں گیا. وہ کہنے کہ تو طے کر نہیں سکتا، تو انداز تینوں کہیں پٹی پڑھائی. اس نے کہا میں تو مولی طارق جمیل پٹی. اس نے کہا اللہ دا بھلا کرو دے بچے دا بھلا کرے جائیں تینوں بندہ بنایا. ہمارے راجپوتوں میں بھی راجپوت ہوں، ایک شاخ ہے رنگڑ، بڑے کوڑے ہوندے ہیں. وہ ایک پھر ذمہ دار بھی ہو تو اور کڑواہٹ ہو جاتی. وہ ہمارے ساتھ جماعت میں چلتے کافی وہ روزانہ بیان سنتے. میں معاشرت پہ بہت بولتا ہوں. تو ایک دن میں نے ان کے فون کیا تو وہ تھے نہیں، ان کی بیگم نے اٹھایا. میں نے کہا ان کو بتا دینا میں نے فون کیا تھا. انہوں نے کہا جی بتا دوں گی. وہ جب 2-3 دن کے بعد رائمنڈ ہم کٹھے ہوئے تو وہ مجھ سے کہنے لگے مولانا بڑا لطیفہ ہوا. جب میں گھر گیا تو میری بیگم نے کہا وہ تھارے مولوی کا فون آیا تھا. میں نے کہا کون سا مولوی؟ کہا وہ جس نے تو میں رنگڑ سے انسان بنا دیا اسی کا فون. میں نے کہا اللہ کی بندی میں پہلے انسان نہیں تھا؟ کہا نہیں بالکل نہیں. کہا وہ کیسے؟ کہا تو بتا تیری میری شادی کو کتنے سال ہو گئے؟ میں نے کہا 27 سال. کہا 27 سال میں ایک دفعہ ہنس کے بولا ہے میرے ساتھ؟ کہنے لگا میں سر کھجانے لگا کہ واقعی کبھی بیوی سے ہنس کے نہیں بات کی تھی. اور میرے نبی نوالے بنا کے کھلا رہے. اچھا ہمارے جماعت میں ہماری یہ خواص کی جماعت تھی، ذمہ دار سارے ہم تھے اور ذمہ داروں میں کام تھا. تو ساتھ ہمارے نوکر بھی ہوتے تھے، بازوں کے، سب کے نہیں بازوں. تو جتوئی کے تھے ذمہ دار، بڑے سردار آدمی تھے، جتوئی خاندان کے ہی تھے. اور جتوئی خاندان کے سردار کے وہ بیٹے تھے تو ان کا نوکر ساتھ ہوتا تھا، ہوگا کوئی 60 سال کا. تو وہ ایک دن مجھ سے کہنے لگا مولانا صاحب تھوڑیاں تقریراں سن کے نا تو ہوں میں اپنی بیوی نو آکھیا ہے میرا دل کریندا تینوں منجی تے باواں تیرے پیر دھوتے پیواں. اس نے آکھا لکھ لعنت اس اکھے تے 40 سال لتر مارے نہیں تو ہوں آنا جلے میرے وال چٹے ہو گئے ہوں آنا میں تیرے پیر دھوتے پیواں. اس جگہ بھلی لوگ مینوں پتہ ہی کوئی نہ ہے بیویاں نال بھی چنگا کریندا. میں تو یہ سنیا بھی لتر پولا ہی کرو تو تاں چنگیاں رہندیاں. کہ میں تو پتہ ہی ہوں لگ گیا بھی بیویاں نال بھی بندہ چنگا ہو کے ٹورے. تو یہ میرے نبی کی معاشرت ہے، یہ میرے نبی کی پاکیزہ زندگی ہے جس کو ہم نے صرف پیسے کی دوڑ میں. ضروری نہیں کہ ہر جگہ مرد کے اخلاق برو، عورتوں کے بھی ایسی بدتمیز زبان ہوتی ہے کہ پورے گھر کو خود آگ لگا دیتی. میرے ساتھ 2 واقعے اوپر نیچے پیش آئے. ایک خاتون ملی، زاروں قطار رونا شروع کر دیا. کروڑوں پتی نہیں، اربوں پتی، کھربوں پتی آدمی کی بیگم. کہا مولانا لوگ مجھے خوش قسمت سمجھتے ہیں، میں بدنصیب ہوں کہ میرے خاوند کا سلوک اچھا نہیں، میں پیسے کو کیا کروں. چند دن بعد ایک نوجوان ملا بہت مالدار. کہا مولانا میں اپنی دولت کو کیا کروں، میری بیوی کی زبان اتنی گندی ہے کہ میرے سارے اس نے گھر کو تباہ کر دیا ہے. وہ کہنے لگا بیچارہ دکھی، میری بیوی دی جی 20 فٹ لمبی زبان ہے. میں کہا رکھ دی کتنے ہو 20 فٹ جڑے.
کہ میری بیوی دی 20 فٹ لمبی زبان. میرے نبی نے کیا خوبصورت زندگی سکھائی ہے. وہ ہماری ایک دھوبن تھی ماسی شریفہ، وہ آئی میری بہن کے پاس کہ بی بی میریاں نوواں بڑیاں لڑدیاں میرے نال، تو میں نے کوئی تویز دے ساریاں میریاں نوکر بن جاؤں. لڑتی وہ آپ تھی. ہمارے ہاں ساس بڑا خوفناک کردار ہے. جب وہ ماں ہوتی ہے تو ہر انگ سے محبت ٹپکتی، جب وہ ساس بنتی ہے تو ایک نفرت کی تصویر بن جاتی ہے. صرف دین نہ سمجھنے کی وجہ سے ہے، ورنہ بہت خوبصورت رشتہ ہے، لیکن نہ سمجھنے کی وجہ سے ساس سسر خود اپنے بیٹے کا گھر برباد کر دیتے. گھروں کے گھر برباد ہو گئے. بچے کی زندگی میں دخل اندازی کی، اپنے تابع چلانے کی کوشش میں اپنے بچوں کا گھر اجاڑ دیا. اب میری بہن کو تو پتہ تھا کہ بڑی لڑاکی ہے. اس نے نا ایک کاغذ لے کر نا اس پر الٹی سیدھی لکیریں لگا کے ایسے رول کر کے اور یوں بالکل چھوٹا سا کر کے ایسے کیا اور کہا ماسی شریفہ ہوں جیسے لڑائی ہوئے نا تو اے تویز ایتھے رکھ لینا، ایتھے چک مار کے بہ جانا، تینوں چھڈنا نہیں، تویز نہیں چھڈنا، جے تویز ڈھائے گا تیری خیر کوئی نہیں. اب اس نے کیا چکر چلایا، میری بہن نے اس کو چپ کروایا. وہ تویز کا بڑا اعتقاد ہے ہمارے. تو وہ ایک ہفتے بعد آ گئے، کہا بی بی تو بڑا چنگا تویز دیتا، ساری لڑائی مک گئی، کیوں جو ماسی شریفہ جو چپ ہو گئی. وہ تویز منہ چ رکھے تو چپ کر کے بہ جاوے، لڑائی آپ مک جاوے. آہا بھائیو، صرف پیسہ، اور بھی دکھ ہیں زمانے میں محبت کے سوا، راحتیں اور بھی ہیں وصل کی راحت کے سوا. صرف پیسہ بنانا تو کوئی زندگی نہیں ہے. آپ نے کہا انشاءاللہ. گھر گئے. رشتہ کس کا آیا؟ علی. آسمان سے وحی آ چکی ہے. اس کے باوجود بیٹی سے کہا جا رہا ہے بیٹی فاطمہ علی کا رشتہ آیا ہے، ہاں کر دوں؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر. بیٹی علی کا رشتہ آیا ہے، ہاں کر دوں؟ آسمان سے جبریل اتر چکے ہیں کہ یہ جوڑا طے ہو چکا ہے، یہیں کرنا ہے. اس کے باوجود کیا حضرت فاطمہ انکار کرتی؟ کیا حضرت فاطمہ کہتی میں نے نہیں کرنا؟ تو یہ کیوں کیا؟ آپ کو تعلیم دینے کے لیے کہ یہ گائے بھینس نہیں کہ جس کے ساتھ مرضی باندھ دو، یہ انسان ہے، زندگی گزارنی ہے. ایک ہمارے ہاں تو برادری ازم ہے جی، بس جسے راجپوتاں کرنی چاہے بڈھی ہو جائے. عزیزہ جی بٹ جٹ نٹ پتہ نہیں کتوں کٹھے ہو گئے. اب جی ہم تو آرائیوں میں کرتے، ہم باہر نہیں کرتے. ہم تو شیخوں میں ہم باہر نہیں کرتے. اے بھائی جہاں جوڑ ہو وہاں کرو، قوم نہ دیکھو، جوڑ دیکھو. مجھے یاد ہے میرے بچپن میں ہماری کئی دادیاں نانیاں ٹائپ بوڑھی عورتیں جن کی ہمارے بزرگوں نے شادیاں نہیں کی تھیں، ایویں مر گئیاں بڑے گھر کلیاں کہ خاندان میں جوڑ نہیں تھا، باہر کی تھا کوئی. مجھے اپنا بچپن یاد ہے. کئی ہماری بوڑھی دادیاں نانیاں ٹائپ ہمارے پردادوں نے ان کی شادیاں نہیں کی تھی کہ باجی اسی اپنے چکریں باہر نہیں کری دا، ایویں بہا کے مار چھڑیاں یا بے جوڑ کر دی. تو میرے نبی نے اپنے خاندان میں شادی کی، خاندان سے باہر بھی شادی کی. اور عجیب بات بتاؤں، پہلی بیٹی حضرت زینب دشمن قبیلے کو دی، بنو امیہ، ابو العاص بن ربیع بن امیہ بن عبد شمس بن عبد مناف. اور دوسری بیٹی حضرت عثمان، وہ بھی بنو امیہ. تیسری بیٹی حضرت عثمان، وہ بھی امیہ. عثمان بن عفان بن ربیع بن عبد شمس بن عبد مناف. ایک بیٹی خاندان میں دی علی بن ابی طالب، 3 بیٹیاں باہر دی. خاندان میں شادی کی قریش، خاندان سے باہر شادی کی بنو ہلال، قوم سے باہر شادی کی حضرت صفیہ یہودی خاندان سے. آپ کو راستہ دیا ہے کہ جوڑ دیکھو، خاندان نہ دیکھو، پیسہ نہ دیکھو. ہمارے جو پڑھا لکھا طبقہ ہے وہ پوچھتا ہے لڑکا کی تعلیم کیا ہے،
اور جو افسران طبقہ ہے وہ کہتے ہیں نوکری کیا ہے، جو تاجر ہے وہ کہتے ہیں کاروبار کیا ہے، اور جو ہمارا زمیندار گھرانے ہیں ہم کہتے ہیں زمین کتنی ہے. ہمارے دیہاتوں میں یہ چلتا ہے. تو ہمارے خاندان کی ایک انتہائی نیک بچی، اس کا رشتہ ہوا. تو میں نے ان کی خالہ سے پوچھا، میں کہا ماسی چھوڑ کی ہو جائے، چھوڑ سمجھ لڑکا، میں کہا ماسی چھوڑ کی ہو جائے کہ پتر ہوتے 14 مربن. ٹھیک ہو، میں نے کیا سوال کیا تھا، لڑکا کی ہو جائے. جواب کیا ہے، میں کہا ماسی چھوڑ کی ہو جائے کہ پتر 14 مربن. میں نے تیسری دفعہ کہا، میں کہا ماسی میں پوچھیا ہے چھوڑ کے ہو جائے کہ پتر تینوں 10 سے آتے ہوتے 14 مربن. میں کہا مربع نال پرنایا آئی یا کسی بندے نال پرنایا آئی. 1 سال بعد طلاق ہو گئی. میرے نبی نے ایک زندگی سمجھائی، فاطمہ رشتہ کر دوں؟ کہا جی کر دیں. پھر واپس آئے، علی لوگوں کو جمع کرو. پھر مجمع جمع کیا، پھر ان کو یہاں سامنے بٹھایا، پھر ممبر پر کھڑے ہوئے کہ لوگو جبریل میرے پاس اللہ کا پیغام لائیں کہ میں اپنی بیٹی فاطمہ کا نکاح علی کے ساتھ کر دوں. پھر آپ نے خطبہ پڑھا، کہا علی میں نے 400 درہم کے عوض اپنی بچی تیرے نکاح میں دی، تو نے قبول کیا؟ انہوں نے کہا میں نے قبول کیا. اور سجدے میں سر رکھا، رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی کی دعا پڑھی. آپ نے آمین کہا. پھر کچھ عرصے بعد جب رخصتی کا وقت آیا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اونٹنی لے کر آئے، حضرت عقیل آئے، سلمان فارسی آئے. آپ نے حضرت علی کو اندر بلایا اور آپ نے حضرت فاطمہ آپ نے حضرت حفصہ، سلمہ اور حضرت عائشہ، ان 3 خواتین سے کہا کہ میری بیٹی کو دلہن بناؤ. تمہیں خبر ہے نا مجھے فاطمہ سے سب سے زیادہ پیار ہے. ان کو دلہن بنایا گیا. پھر آپ نے حضرت علی کو اندر بلایا اور حضرت فاطمہ کا ہاتھ پکڑ کے علی کے ہاتھ میں دے کر فرمایا کہ علی تجھے نبی کی بیٹی مبارک ہو. اور حضرت فاطمہ سے فرم بیٹی میرے خاندان میں جو مجھے سب سے زیادہ محبوب تھا میں نے تیرا ہاتھ اس کے ہاتھ میں دیا ہے. یہ ایک خوبصورت زندگی میرے نبی ہمیں سمجھا کر گئے ہیں. تو میں ایک بات کر رہا تھا کہ اگر اپنی زندگی کو حسین بنانا ہے اس دل کو نفرتوں سے دھونا سیکھ لیں. کسی سے بائیکاٹ نہ ہو، کسی سے نفرت نہ ہو. اب دیکھنا آپ کے دل کے آسمان پر کبھی بادل نہیں چھائیں گے. آپ کے تو آسمان پر بادل ہی ہیں، سورج دیکھنے کو بھی ترستے ہو، چاند دیکھنے کو بھی ترستے ہو. میں وہ کچھ عرصہ پہلے وہ سویڈن میں تھا تو ایک ساتھی بتانے لگے کہ ایک لڑکی خودکشی کرنے آ گئی ڈاکٹر کے پاس، مجھے آسمان چاہیے بادل نہیں چاہیے ورنہ میں اپنے آپ کو ختم کر دوں گی. تو جو مرد عورت اپنے دل کو صاف کر لے گا اس کے دل کے آسمان پر کبھی بادل نہیں آئیں گے، اس کے چاند سورج ہمیشہ چمکتے رہیں گے. یہ خوبصورت زندگی مرنے سے پہلے سیکھ لو. لوگوں کو معاف کرنا سیکھو، معاف کرنا سیکھو، معافی مانگنا سیکھو، تو آپ کی زندگی میں حسن آئے گا، خوبصورتی آئے گی. اور تھوڑے سے عمل کے ساتھ اللہ آپ پر راضی ہو کر آپ کے لیے جنت کے فیصلے فرما دے گا. أنا العبد الذي كسب الذنوب وصدته الأماني أن يتوب.